امام رضا علیہ السلام جن کا لقب ہے غریب الغربا، یہ غریب اردو والا غریب نہیں بلکہ غریب الوطن ہے، جو وطن سے بہت دور ہو۔ ہمارے تمام وہ امام جو مدینے سے دور ہیں وہ غریب الوطن ہیں، لیکن ان میں غریب الغربا امام رضا علیہ السلام ہے۔ پوچھا مولا آپ غریب الغربا کیوں ہیں؟ کہا میرے جد علی بن ابی طالب کے پاس جناب آدم و نوح ہیں، حسین کے پاس علی اکبر ہیں، عباس ہیں، قاسم ہیں، سب موجود ہیں۔ میرے بابا کے پاس میرا بیٹا موجود ہوگا، امام موسیٰ کا امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری، لیکن میرے پاس نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، میں بالکل تنہا ہوں، میں بالکل اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، میں غریب الغربا ہوں۔ جب دیبل خزائی نے مرثیہ لکھا نا سارے اہل بیت کا، تو امام سے کہا مولا میں نے مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے کہا میں کچھ شعر اضافہ کر دوں؟ کہا مولا آپ میرے مرثیے میں شعر کا اضافہ کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا فرمائیے۔ کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کہا ایک طوس میں قبر ہے جس کی مصائب بہت زیادہ ہیں۔ کہا مولا طوس میں کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری قبر بنے گی۔ کہا مولا آپ کی قبر طوس میں بنے گی؟ کہا ہاں۔ کہا مولا پھر آپ غریب الغربا کیوں ہیں؟ کہا کوئی میرے پاس نہیں ہوگا، میں بہت دیر تک تنہا رہوں گا، میری ساری بہنیں میرے بھائی راستے میں شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے سنا نا کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، کہ بھیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گے۔ جب آئی نا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس، کہا عبداللہ میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا زینب میں روکوں گا نہیں، لیکن میں بہت بیمار ہوں، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا عبداللہ اگر آپ روکیں گے نا تو میں کربلا نہیں جاؤں گی، میں رک جاؤں گی، لیکن عبداللہ یاد رکھیے کہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ راوی کہتے ہیں سب علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب جو ہر روز امام حسین کو دیکھتی تھی، جب میدان کربلا سے بی بی چلی نا تو کہا کہ بھیا میں آپ کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی نے ایک مرتبہ بھی کبھی سر اٹھا کے امام حسین کے سر کو نہیں دیکھا، جو نیزے پہ بلند تھا نا کبھی سر کو اٹھا کے دیکھتی نہیں تھی۔ جب کسی نے پوچھا آپ سر اٹھا کے دیکھتی کیوں نہیں ہیں آپ امام حسین کے بغیر زندہ نہیں نہ رہ سکتی، تو سر کو دیکھ لیا کریں۔ کہ نہیں میں جب سر اٹھاتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ نامحرموں کا مجمع ہے، میں اس لیے سر دوبارہ جھکا لیتی ہوں۔ جب واپس بھی آئیں تو ایک ہی شکوہ کیا کہ نانا آپ کی امت نے میرا پردہ لوٹ لیا تھا، عدلکم اللہ۔ تو کچھ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہے، ایک جناب زینب کبریٰ ہیں جنہیں بھائی سے بڑی محبت ہے، ایک اور بہن ہے جسے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے الفاظ، میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جملے کو میں پیش کرتا ہوں۔ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں لکھا کہ اس بہن نے خط لکھا میدان کربلا میں اور قاصد سے کہا میرے بابا کو خط دے دینا، وہ عراق گئے ہیں۔ کہا علامت کیا ہے آپ کے بابا کی؟ کہا میرے بابا کے دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا، کہا دونوں بہت خوبصورت ہیں، میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے۔ میرے بابا سے صرف ایک جملہ کہنا، بابا اب میں بیمار نہیں، مجھے بلا لو۔ راوی کہتا ہے کہ میں سارے مسائل نہیں پڑھوں گا امام رضا کے، صرف دو جملے پیش کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ پہنچا نا قاصد پہنچا، سید نعمت اللہ جزائری نے علامہ مجلسی کے داماد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پہنچا نا قاصد ایک مرتبہ میدان کربلا میں تو جناب علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا اس میدان میں حسین کس کا نام ہے؟ کہ وہ جو سامنے ایک لاش کے کنارے بیٹھا رو رہا ہے نا اس کا نام حسین ہے۔ وہ قریب آیا، کہا کہ آپ کی بیٹی نے خط لکھا ہے آپ کے نام۔ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ امام حسین نے خط کو لیا، کچھ دیر تک روتے رہے، ایک مرتبہ اسی خط کو امام حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھا، جیسے خط کو رکھا نا تو لاشا تڑپنے لگا۔ امام حسین نے خط پڑھا، آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ خط میں لکھا کیا تھا۔ امام حسین نے کہا یہ میری بیٹی کو خط لوٹا دینا۔ کہا آج جواب کیا ہے؟ کہا یہ جو اس پہ خون لگا ہے نا یہی جواب ہے۔ اس بہن کو بھی بھائی سے بڑی محبت تھی۔ پیش کروں تیسری کون سی بہن ہے جسے بھائی سے بڑی محبت ہے؟ اس بی بی کا نام ہے فاطمہ معصومہ یا معصومہ قوم۔ جب امام رضا چلے گئے نا مدینے سے، اس بہن نے کہا
اپنے سارے بھائیوں کو بلایا، 18 بھائی تھے، ایک بھائی مشہد چلا گیا تھا، کہا اے میرے بھائیوں، مجھے میرا بھائی رضا بہت یاد آتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں میں اپنے بابا سے شکوہ نہ کروں، بابا میرا بھائی چلا گیا۔ میں باب الحوائج سے کہتی ہوں، اے میرے بابا موسیٰ کاظم، میرا بھائی رضا بھی چلا گیا، بابا میں ہر عید پہ آپ کو یاد کیا کرتی تھی، بابا اب تو میرا بھائی بھی چلا گیا۔ سب بھائیوں سے رو کے کہا مجھے میرے بھائی رضا سے ملا دو۔ سارے بھائی تیار ہوئے، کہا آؤ بہن ہم آپ کو مشہد لے چلتے ہیں، خراسان لے چلتے ہیں۔ کچھ بہنیں کہنے لگی نہیں بی بی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ساری بہنیں تیار ہوئی، ایک مرتبہ یہ مرو کے مقام پہ پہنچے، مامون کی طرف سے فوج بھیجی گئی، بی بی کے سارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، کچھ بہنیں بھی شہید ہو گئیں، چند بہنیں باقی رہیں، ایک کنیز خادمہ ساتھ میں تھی۔ جب یہ چند بیویاں بچ گئی نا تو ایک قوم مقدس سے آدمی آیا تھا، کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں۔ کہ یہ کیوں آئی ہیں؟ کہ ان کا بھائی خراسان میں ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مولا کی تو شہادت ہو چکی ہے، کہا کہ یہاں قریب میں قم ہے، بی بی سے کہو میں بی بی کو قم لے جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب چلنے لگے نا تو اس نے پوچھا، اس کنیز سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جہاں یہ بیویاں پاؤں رکھتی ہیں یہ زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ میری بیوی کی اونٹنی کو مار دیا گیا، نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں بہت زخمی ہیں، پتھروں پہ چل چل کے میری بیوی کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ جہاں بیوی پاؤں رکھتی ہیں زمین سرخ اس لیے ہو جاتی ہے کہ پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ اس نے بیوی کو قم کے باہر روکا، کہ قم والو یہ سارے حجاب اتار دو، کالے پرچم اتار دو۔ کا کیوں؟ کہا کہ امام رضا کی بہن پردیس میں آئی ہے، مدینے سے چلتی ہوئی آئی ہے، بہن کو پردیس میں بھائی کی شہادت کی خبر نہ دینا۔ قم والوں نے سارے سہ پرچم اتار دیے۔ آج بھی بی بی کے حرم کے قریب جب جائیں گے نا، ایک گھر ہے اسے بیت النور کہا جاتا ہے، وہاں بی بی اپنی عبادت کر رہی تھی محراب میں، اچانک بی بی کے کانوں میں آواز گئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی ہائے مولا رضا مارا گیا، ہائے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ بی بی نے اپنے خادمہ کو آواز دی کہ ذرا جا کے اس خاتون کو بلا کے لا، یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے میرا مولا رضا مارا گیا؟ بی بی نے بلایا کہ کس مولا رضا کی بات کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا بی بی آپ کیسی شیعہ، آپ کو نہیں معلوم ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ قم زمین پہ گر گئی، کہ بھیا میرا انتظار نہیں کیا، میں قم سے چل کے آئی تھی، میں بڑی تمنا سے حسرت سے آئی تھی، میں اپنے بھائی سے ملوں گی، میرا بھائی مجھے پیار کرے گا۔ اجرکم اللہ، بس میں 2 جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سخت جملے پڑھ دوں۔ وہاں امام رضا مشہد میں تڑپ رہے تھے، کہ خواجہ ابا سل سے کہ خواجہ تم مجھے غسل و کفن نہ دینا۔ کہ مولا کون غسل و کفن دے گا؟ کہ میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آئے گا، جب وہ آئے گا نا اسے ایک جملہ کہنا، آپ کے بابا نے بڑا شدت سے انتظار کیا، وہ چاہتے تھے ان کا جب دم نکلے ان کا سر آپ کے زانوں پہ ہو، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کے دامن پہ دم دوں۔ غریب الغرباء امام رضا، ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میری شہادت ہو گئی۔ اتنے میں تسبیح کی آواز بند ہوئی، خواجہ ابا سلط بھی رو رہے تھے، دیکھا کہ اچانک کوئی جوان حجرے میں آیا، کہ آپ کون ہیں؟ میں نے سارے دروازے بند کر رکھے، آپ اندر کیسے آ گئے؟ کہا کہ اے خواجہ ابا سلط، وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے گھر میں بھی لا سکتا ہے۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں محمد تقی اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں۔ امام محمد تقی حجرے میں گئے، کہا کہ مولا میں پانی لاؤں گا؟ نہیں، حوض کوثر سے پانی آئے گا، جنت سے حنوط کا کافور آئے گا، میرے بابا کے لیے جنت سے کپڑا آئے گا۔ خواجہ ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امام تڑپ کے رونے لگے، کہ ہائے میرے جد حسین، آپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن۔ ایک بیٹی بار بار رو کے کہتی تھی او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کے بیٹے نواسے کا جنازہ ہے، کوئی میرے بابا کو دفنا دو، میرے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے۔
اجرکم اللہ. آخری جملے کی میں زحمت دوں گا. جب 13 محرم کو امام سجاد آئے نا، وہاں سارے بنی اسد کے مرد کھڑے تھے. ان کی خواتین نے کہا تھا جب ہم پانی بھرنے گئے ہمیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور مسلمانوں میں تمہارے نبی کی نہ بیٹی ہوں، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ. بس بھی 40 کے ایام میں امام سجاد پہنچے. جب پہنچ گئے 13 محرم کو تو ایک مرتبہ سارے بنی اسد پوچھنے لگے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں لاشیں دفنانے آیا ہوں. کہا سارے لاشوں کے سر قلم کر لیے گئے، ہمیں معلوم نہیں کون سا لاشا کس کا ہے. کہا میں بتاتا جاتا ہوں تم دفناتے جاؤ. کہا قیدی یہ لاشا کس کا؟ یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. کہا یہ لاشا کس کا؟ کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے. کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اسے وہی دفنا دو. پھر نے کہا اے بنی اسد کے مردوں سب دور چلے جاؤ، میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا. کہا کیسے دفنائیں گے؟ کہا مجھے ایک چٹائی لا دو. ایک مرتبہ چٹائی کو امام نے زمین پہ بچھایا، ایک مرتبہ لاشے کو اسی چٹائی پہ رکھا. کہ سب ہٹ جاؤ. کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جب میرے بابا کے سینے پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا لاشے کے اعضاء جدا ہو گئے، میں اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کروں گا، اس چٹائی پہ رکھوں گا. جب سارے اعضاء جمع کر لیے امام نے آواز دی، اے میرے جد رسول خدا، اے میرے دادا علی مرتضی، اے میرے چچا حسن مجتبیٰ، میری مدد کرے میں لاشیں دفناؤں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. میں معذرت چاہوں گا، میں نے سب جملے کہے ہیں لیکن میں ایک واسطہ دے کے دعا کروں گا. سب ہاتھوں کو بلند کر کے صرف ایک دعا کا جملہ. پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا. ایک بہت بڑے مرجع تقلید نے کہا جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے نا، اسے کہہ دینا کہ دیکھو سونے چاندی کی زری دیکھ کے، روشنی دیکھ کے کبھی دھوکہ نہ کھانا. وہ جو قبر میں لاشا پڑا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے. وہ لاشا بڑا زخموں سے چور چور لاشا ہے. امام سجاد نے سارے اعضاء کو جمع کیا، چٹائی پہ رکھا، پھر اس کے بعد کہا اے مردو دور ہٹ جاؤ، میں خود دفناؤں گا. خود امام سجاد قبر میں اترے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے جب لاشا اٹھایا نا، امام سجاد جب لاشا لینے لگے نا، چٹائی پہ رکھا لاشا، تو محسوس کر رہے تھے کوئی بی بی کنارے کھڑی ہے. بار بار کہتی ہے سجاد ذرا آرام سے لاشا لینا، میرے بیٹے کا لاشا بڑا زخموں سے چور چور ہے. امام سجاد نے لاشے کو رکھا، قبر کو بند کیا. جب جانے لگے نا تو قبر پہ ایک جملہ اپنی انگلی سے لکھا، ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا وعطشانا. یہ ابا عبداللہ الحسین کی قبر ہے جسے غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. پروردگارا، واسطہ اس لاشے کا، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا 40 کے ایام ہیں. پروردگارا انہی ایام میں بیویاں واپس آئی تھی نا، شام سے چلی تھی. بس بھئی آپ لوگ تو رونے کے بعد ابھی چپ ہو گئے نا. جب بی بی شام میں پہنچی نا تو جناب زینب بلند آواز سے رو رہی تھی. بار بار آواز ہے کہ ایک جملہ کہتی تھی، بھیا جب میں آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے. بھیا میں بہت تھک کے آئی ہوں، میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں. بھیا سب کچھ لٹ گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، مجھے سینے سے لگا لو. بی بی اتنا تڑپ رہی تھی، امام سجاد سے ایک جملہ کہا کہ بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دو. امام نے اپنی پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے. جب ساری بیویاں قبر پہ گر گئی نا، امام سجاد سمجھ گئے کہ اگر میں نے نہ روکا نا تو ان میں سے کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی. تو امام سجاد نے اپنی پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجیے. جب بازو پکڑ کے کھڑا کر دیا نا بیوی کو زبردستی، فوراً اٹھایا، کہا پھپھی اماں بس کیجیے، کب تک روئیں گی. تو بیوی نے کھڑے ہونے کے بعد ایک سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کی قبر کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. بی بی دوبارہ گر گئی، پھر رونے لگیں.
پھر ایک قبر پوچھتی جاتی تھی، امام سجاد بتاتے جاتے تھے. میں صرف ایک واسطہ باب الحوائج کا دے رہا ہوں، تمام حاجات یہاں پہ قبول کی جائیں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے. جناب عباس کا صرف ایک واسطہ دے رہا ہوں. امام سجاد نے ساری قبریں بتا دی. جناب زینب نے ایک سوال کیا، بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کی قبر بتائی ہے لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. میرے بھیا عباس کی قبر کہاں؟ پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. جب بیویاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے ساری بیویوں کا راستہ روک لیا، دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کے کھڑی ہو گئی کہ بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا. بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہماری چادریں لوٹی گئی تھی، لیکن بیویوں مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب بیویاں جناب عباس کی لاشیں پہ رو رہی تھی، جناب عباس کی قبر پہ گریہ کر رہی تھی. پروردگارا باب الحوائج کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت جناب سید الشہداء کی توفیق عنایت فرما. ہم جو مجالس پڑھیں، جو ذکر کریں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی نصیب فرما. امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگار سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو تمام اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ساری زندگی اس کی عادت رہی تو سمجھ میں بھی بات آ رہی. جو ساری زندگی حسین کی زیارت پڑتی رہی وہ مری تو اسی رات اس کی زیارت کے لیے حسین آ. اور یہی میرے آٹھویں امام کا جملہ، من زارنی فی حیاتی اور بعد مماتی. یہ زیارتیں فائدہ پہنچاتی ہیں. جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا میری موت کے بعد بھی میری زیارت کو آئے، میں 3 جگہ پہ اس کی مدد کروں گا، یہ میرا وعدہ. تبھی آٹھویں امام کا ایک لقب ہے امام ضامن، ضمانت لی. اور اتنے اسٹرانگ ورڈنگ میں یہ آٹھویں امام ہی کی روایت آئی. باقی تو یہ کہ آقا حسین کی زیارت چھٹے امام نے فضیلت بتائی. 8واں امام وہ ہے جس نے اپنی زیارت کی خود فضیلت بتائی. یا رسول خدا کی حدیث ہے، یہ جو حج پر گیا اور میری زیارت کو نہیں آیا فقط جفانی وہ مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا. وہ رشتہ ہے محبت و محبت کا، اس میں آگے کوئی وعدہ نہیں ہے، ہیں وعدے لیکن اس میں نہیں. اس کی برکتیں ہیں، وعدہ 8واں امام نے لیا. میں ضمانت دیتا ہوں امام ضامن جو میری زیارت کرے، چاہے زندگی میں چاہے میری موت کے بعد، 3 جگہ پر. عند سوال منکر و نکیر، جب منکر و نکیر سوال کرنے آئیں گے میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. اور شاید دوسری یا تیسری مجلس میں آ گیا منکر و نکیر کے سوال پر ہماری پوری قبر کی زندگی کا دار و مدار. اچھی رپورٹ دے گئے بیڑا پار، غلط رپورٹ دے گئے بیڑا غرق. کہا اس وقت آؤں. وَعِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جا رہا اس میں بھی دار و مدار ہے. سیدھے ہاتھ پہ ملا نامہ اعمال یا الٹے ہاتھ؟ حساب کتاب تو بہت ٹائم لگے گا لیکن سیدھے ہاتھ میں ملنا ہی مسئلہ حل کرا دے گا. 8واں امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں. وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، اور جب پولیس صراط سے گزر رہے ہوگے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم،
پھسلے جا رہے ہو میری ضمانت، میں آ کے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں. امام ضامن وہ آقا حسین میری زیارت پڑھ رہے ہو، میں تمہاری زیارت کو خود آؤں گا. دنیا میری زیارت کو آتی ہے، میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں. یہ میرا 8واں امام. اور یہی وجہ کہ صحیح معنوں میں زیارت کا نظام 8ویں امام کے دور میں بنا، کیونکہ 8ویں امام اپنی زندگی ہی میں صاحبان ایمان کی آنکھوں سے اتنا دور چلے گئے، کہاں مدینہ کہاں مرو. کیا مدینے میں لوگ تڑپا کرتے تھے، قافلے بنا بنا کے جاتے ہیں، اور ان قافلوں کے جانے میں سہولتیں بھی. کربلا کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے جا رہے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، مگر بہرحال اتنی راستے کی رکاوٹیں. 8واں امام چونکہ اسی شہر میں رہتا ہے جس میں مامون رہتا، کیپٹل، وہاں قافلہ جا رہا، کون روکے گا؟ چنانچہ 8ویں امام کی زیارت ایک تو ان کی زندگی میں اس کثرت سے ہو، دوسری بڑی سہولت کے ساتھ ہوتی رہی. ظاہر جاتے رہے، زیارت کر کے آتے رہے. ہاں یہ دوسری بات کہ اس 8ویں امام خود گھر والے 8ویں امام کی زیارت کبھی نہ کر سکے. ایک بہن چلی تھی تو راستے میں قم میں شہید کر دی. ایک بیٹا تھا تو وہ اپنے باپ کی زیارت کے لیے کبھی نہ جا سکے. چنانچہ 9ویں امام کے لیے جملہ، آج پہلا پرسہ تو 9ویں امام کو دیں گے نا. آقا 9ویں امام آپ کے بابا مارے گئے، ہمارا پرسہ لیجیے. 9ویں امام فرمائیں گے تم آج پرسہ دے رہے، جس دن میرا بابا مدینے سے چلا تھا. یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ ہر امام جب مدینے سے نکلتا تھا تو آخری کام یہ کرتا ہے کہ قبر رسول کا طواف کرتا. 8واں امام بھی اپنے جد کی قبر کا طواف کر کے باہر آئے. دیکھا میرا 9واں امام جو 5 سال کا زمین پہ بیٹھا ہے، امامہ سر سے اتارا ہوا، مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا. 8واں امام نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جس بچے کو ابھی سے اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں جب یتیم نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن یتیمی قریب نظر آنے لگتی ہے تو 9واں امام سر پہ خاک ڈال کے آنے والی یتیمی کو یاد کر رہا، اور ننھی سکینہ ذوالجناح کے پچھلی ٹانگوں سے لپٹ کے آنے والی یتیمی کو یاد کر رہی ہے. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ کو یتیم نہ کر. لیکن عجیب بات، جو اصل جملہ ہے میں اس کو مکمل کروں، یہی آج کے مسائل. عجیب بات، پورے مدینے کے صاحبان ایمان وقتاً فوقتاً 8ویں کی زیارت کر سکے، بہن کو زیارت نہ مل سکی، بھائی کو بیٹے کو زیارت نہ مل سکی، گھر والے زیارت نہ کر پائے. اس کے باوجود گھر والے زیارت نہیں کر پائے، اس کے باوجود جب 8واں امام شہید کیا گیا تو غسل بھی مل گیا، کفن بھی مل گیا، دفن بھی مل گیا. اور اسی اسلامی اصول سے ملا کہ امام کو غسل امام دیتا ہے، امام کو کفن امام پہناتا ہے، امام کی نماز امام پڑھاتا. اتنا دور بیٹا کبھی باپ کی زندگی میں نہ آیا. غلام کہتا ہے جب مامون رشید کے دیے ہوئے انگور، آج کی رات 8ویں امام کی دعوت ہے مامون کے محل میں، خصوصی انگور کھلائے جا رہے ہیں، 2 دانے نوش کر کے امام کھڑے ہو گئے. مامون نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی بات بھی شروع نہیں ہوئی. کہا وہیں جا رہا ہوں جا تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے. یہ کہہ کے اپنے حجرے میں آئے. غلام سے کہا نہ مجھ سے بات کرو نہ میرے غسل و کفن کی فکر کرو، اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا. غلام کہتا ہے ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اس حجرے میں کوئی اور بھی موجود ہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں نے دیکھا میرے 8ویں امام کا غسل و کفن والا تیار لاشا رکھا تو ہے، مگر سرہانے کوئی بیٹا بیٹھا ہوا آنسو بہا کے رو رہا ہے. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. میں نے گھبرا کے پوچھا یہ آپ کون ہیں؟ یہ جملہ تو فقط ایک شخص کہہ سکتا ہے. کہا ہاں میں تیرا موجودہ امام اور اسی 8ویں کا بیٹا امام محمد تقی ہوں. اے میرے 8ویں امام، میں ان سارے مومنین کی جانب سے آپ
کو دوبارہ پرسا دے رہا ہوں، مگر ایک جملہ کہتے ہوئے، مولا میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے مسائل کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مولا آپ سینکڑوں میل دور تھے، باپ کی میت کو غسل دینے تو آ گئے، باپ کو کفن پہنانے تو آ گئے، بابا کا جنازہ تو تیار کر دیا، مگر ایک ایسا بیٹا بھی ہوتا ہے جو سامنے اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہا۔ اے معصومہ قم، آپ بہت دور تھی، جب آپ کو پتا چلا آپ کا بھیا مارا گیا، لیکن کتنے احترام سے پتا چلا تھا۔ قم کا سردار ہاتھ جوڑ کے آیا تھا، شہزادی ابھی ابھی خبر آئی ہے آپ کا بھیا اور ہمارا امام مارا گیا۔ بہن چیخ مار کے گری، آئے میرا بھیا میں زیارت بھی نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کربلا کی بہن کو تو دیکھیے، بھائی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا اور پرسا کس طرح دیا جا رہا، ارے کوڑے برسا کر، ارے چادریں چھین کر، ارے خیمے جلا کر، ایک بیٹا ایک بہن سینکڑوں میل دور ہے، مگر کس شان کے ساتھ اس کے وارث کا جنازہ اٹھا، اور ایک بیٹا سامنے ہے، ایک بہن سامنے ہے، اور کیا عجیب منظر دیکھ رہے۔ بس آخری جملہ، ایک تو میں اگر چوتھے امام سے ایک شکوہ کروں، نہیں ایک سوال کر لوں، مولا میں نے مانا کہ یہ ظالم آپ کو اجازت نہیں دے رہے غسل و کفن کی، اور خدا کا حکم ہے خاموش رہو، ایک مٹھی خاک ڈال دے۔ کوئی مومن کہہ دے کہ مولانا آپ بھی کیا سوال کر رہے ہیں، ایک مٹھی خاک کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ مجھے نہیں معلوم، اتنا پتا ہے کہ آقا حسین کو بڑی تمنا ہے، بنی اسد کے مردوں ہمارے لاشیں دفن کر دینا، عورتوں کو بلایا، بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد گھر سے باہر نہ نکلے ہمارے لاشیں دفن کر دینا، بچوں کو بلایا، اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین لشکری یزید کے گھر سے باہر نہ نکلے تم آ جانا، ہمیں پتا ہے تم قبر نہیں کھود سکتے ہو، تم لاشا نہیں اٹھا سکتے ہو، ایک مٹھی خاک ہمارے لاشے پہ ڈال دینا۔ مجھے تو اتنا پتا ہے آقا حسین کی تمنا اگر لاشا دفن نہ ہو کوئی ایک مٹھی خاک ڈال دے، تو اے میرے مظلوم چوتھے امام آپ ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیتے تو معلوم ہے آپ کو آپ کا چوتھا امام کیا جائے گا، اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا۔ ارے اس بیٹے سے پوچھو جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، وہ ایک مٹھی خاک بھی نہیں ڈال سکتا۔ بیٹے کو تو ہم نے دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، اور معصومہ قم کو پرسا دیتے ہوئے زینب کبریٰ کو آگے دیکھے، اور میری آج کی مجلس ختم، 11 محرم کا قافلہ چلا، ایک بار زینب نے دیکھا میرا مظلوم بیٹا سجاد، چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے، سارا بدن کانپ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے سجاد مر جائے گا۔ زینب گھبرا گئی، سجاد کی حفاظت میری ذمہ داری، سجاد کی حالت کیوں ہے، کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہ گودال قتل گاہ میں بے گور و کفن لاشے پہ پڑی ہے، بابا کا لاشا دیکھتا جاتا ہے، جسم کانپ رہا ہے، چہرہ درد ہو رہا ہے، حکم خدا سے خاموش ہے، مگر باپ کے لاشے کو دیکھ رہا۔ زینب گھبرا گئی، اگر سجاد باپ کا لاشا دیکھتا رہا تو مر جائے گا، اس کی توجہ ہٹانا ہے۔ چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا، پھوپھی کے گرنے کی آواز آئی، سجاد کی توجہ ہٹی، مگر جتنے آرام سے میں نے پڑھ دیا، جتنے آرام سے آپ نے سن لیا، امام زمانہ کہتے میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں اور بندے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی زمین کربلا سے ٹکرا رہی ہے۔ یا مولا یا صاحب السماء۔ شیعہ سنی کتابوں میں جو مستند ترین مذاہب کی روایات ہے نا بعض، وہ 8ویں امام سے مستند ترین روایت۔ کیوں 8ویں امام ولی عہد تھے، سب لوگ سننے آتے تھے جب بھی محرم آتا تھا، یہاں تک کہ مستند ترین روایات میں ایک روایت ہے اور راوی کا نام ہے ریان ابن شبیب، رے یہ الف نون، ریان ابن شبیب، یہ امام کے بہت ہی قریبی شیعہ ہے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو ریان ابن شبیب امام کے بہت بڑے ایک ماننے والے ایک شیعہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا امام کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی ہے، پوری آپ کی داڑھی بھیگ گئی ہے، اتنے آنسو اور رو رہے ہیں زارو قطع۔ میں نے کہا مولا کیا بات ہے؟
کبھی آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا؟ کہا یہ ابن شبیب ہے، شبیب کے بیٹے، آج عاشورے کا دن۔ کہا مولا عاشورے کو کیا ہوا؟ کہا میرے جد حسین ابن علی کو کربلا میں بلا کے لوگوں نے دعوت دے کے ذبح کر دیا۔ ابھی آپ لوگوں کی درخواست کے اوپر مسائل کو بٹھا رہا ہوں، سب لوگ میری طرف دیکھیں گے، میں 2 جملے پیش کروں گا، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا۔ یہ روایت سن لیجیے، مسائل کی روایت، یہ مسائل کی روایت سن لیجیے، اس کے بعد پھر میں مسائل آپ کو پیش کروں گا جناب حبیب سے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے جب بھی رونا ہے نا کسی بات پہ، اپنے مسائل پہ بھی بے شک رونا ہے، اپنی مظلومیت پہ، فابکی للحسین، تو اپنے گریے کو میرے جد حسین سے منسوب کرو، اپنے پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا، فابکی للحسین۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جو بھی میرے جد کو روتا تھا نا انہیں تازیانے مارے جاتے۔ جب میری پھپھیاں روتی تھی نا، میری پھپھی جناب زینب ام کلثوم، تو شمر فوراً تازیانے مارتا تھا، کہتا تھا رک جاؤ مت رو۔ بیویاں کس کو روکتی تھی زیادہ رونے سے؟ کس کو روکتی تھی؟ جناب سکینہ کو۔ کیوں روکتی تھی؟ کہتی تھی بیٹی آپ مت رونا، کیونکہ جب آپ کو تماچے لگتے ہیں نا، وہ تماچے آپ کو نہیں لگتے، ہمیں لگتے ہیں۔ میں ایک سوال کروں گا آپ سے، اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں سب جگہ بچے ہوں گے، بہن بھائیوں کے بچے ہوں گے، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے نہیں کسی غیر کے بھی 3.5 برس کے بچے کو ہو، یا کسی چھوٹی بچے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تماشا لگا، اب سوچیں امام سجاد سے کیا گزری۔ سنیں گے؟ بس صحیح سن کے گریہ کیجیے گا۔ میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ روایت مکمل کروں۔ امام رضا نے کہا کہ شبیب کے بیٹے میرے جد پہ گریہ کرنے کا مولا کیا مسائل ہیں آپ کے جد کے؟ کہا ان کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا گیا۔ روایت مستند ہے، کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ کیسی امام نے تشبیہ دی ہے۔ جملوں کو سنیے گا، میری طرف دیکھیے، جملے سن لیجیے، اس کے بعد میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ان جملوں کو آپ نے سمجھ لیا، گھر میں بھی اگر آپ کو جملے یاد آئیں گے نا تو بہت روئیں گے۔ جملے کو غور سے سنیے گا۔ امام نے کہا میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا، مطلق الکبش، جیسے ایک بکرے یا گوسفند کو، بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ مولا کیسی تشبیہ؟ علماء نے بڑی بحث کی ہے، مولا نے یہ کیا تشبیہ دی ہے؟ کہ جیسے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، ویسے میرے جد کو ذبح کیا گیا۔ کیوں؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ کہا جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ کیا مولا حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ کہا نہیں، پانی نہیں پلایا گیا۔ کہا جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ کیا ایسے ذبح کیا گیا تھا؟ کہا نہیں، ایسے بھی ذبح نہیں کیا گیا۔ کہا پھر کیوں امام رضا نے کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں نا ایسے؟ کہا امام نے اس لیے کہا تھا کہ جب ایک بھیڑ کو کوئی ذبح کرنے لگتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں روکتا، سب راضی کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں ذبح کر دو، ہم سب راضی ہیں۔ نہیں، میں نے تو پیش کر دیا۔ کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے سب راضی کھڑے ہیں، سب کہہ رہے تھے جلدی ذبح کرو۔ کہ صرف ایک بی بی تھی جو خیمے سے باہر نکلی، ہاتھوں کو سر پہ رکھا، کہ رک جاؤ میری ماں نے چکیا پیس کے پالا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کہتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں ایک جملہ پیش کروں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، مجھے بہت سے لوگ اشارے بھی کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جملہ پیش کروں، امام
امام زین العابدین کہتے ہیں ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ آنے لگا، میں نے دیکھا بیویاں خیموں سے باہر نکل رہی ہیں، میں نے آواز دی کیا بات ہے بیویاں باہر کیوں نکل رہی، اندر آ جاؤ۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کسی کنی سے کیا بات ہے، کہ ہم بتا نہیں سکتے، کہ ہم خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں خود دیکھ لیجیے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جیسے پردہ ہٹانا میں نے دیکھا شمر کے ہاتھوں میں میرے بابا کا سر۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد